آج ذوالقعدہ کی 3 تاریخ ہے۔ خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اس سال حج کے لیے بلائے گا، وہ اس مبارک سفر پر روانہ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سال جتنے بھی حجاج کرام ہوں گے، اللہ سب کے حجوں کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے۔ اس موقع پر یہ بات کرنا اور اس عنوان کو اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر میں بلائے۔ پھر اس کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اسباب اللہ نے ہی پیدا کرنے ہیں، مال و دولت سے انسان نہیں پہنچتا، اللہ کی قبولیت سے جاتا ہے۔ ایسے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس کوئی مال و اسباب نہیں ہے، نہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تو ایسی جگہ سے سبب پیدا ہوا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہ قبولیت ہے نا، اللہ جب قبول فرما لے تو اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے قبول فرمایا، اپنے گھر میں بلا لیا، اس کی قبولیت ہے۔ وہ جس کام کے لیے جب بھی جس کو قبول کر لیتا ہے بس وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ بیت اللہ شریف میں لوگ حاضر ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس میں حاضر ہو کر درود و سلام پڑھیں گے۔ بیت اللہ شریف مسلمانوں کا قبلہ ہے کہ ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے کہ اس کا طواف بھی ہوتا ہے، حج کرنا ہو تب بھی بیت اللہ شریف کا طواف ہے، وہاں حاضری ہے، عمرہ کرنا ہے تب بھی وہاں حاضری اور اس کا طواف ہے۔ بیت اللہ شریف کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ذکر فرمایا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس، دنیا میں سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے اللہ کا بنا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا گھر اللہ کا بیت اللہ شریف تعمیر ہوا ہے۔ اس کے بعد اس زمین کی رونقیں بنی ہیں۔ آسمان زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے بیت اللہ کو قائم فرمایا۔ یہ دنیا کا پہلا گھر ہے جس کے بارے میں روایات ہیں کہ اس کی تعمیر کیسے ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے سورہ آل عمران میں خود فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اپنے گھر بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر اللہ نے خود کیا۔ میرا گھر ہو، اپنے گھر کا ذکر میں خود کروں گا۔ میں نے اسے کب بنایا، کس طریقے سے بنایا، میں نے اسے کس لیے بنایا، کس وجہ سے میں نے اسے تعمیر کیا۔ ہر بنانے والا اپنے گھر کے بارے میں ذکر کرے گا، اپنے گھر کے بارے میں بتائے گا۔ گھر اللہ کا ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا، طواف کے لیے بنایا گیا، حج کے لیے بنایا گیا، مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے گھر کی تعمیر کا ذکر بھی خود ہی فرمایا، فرمایا او میرے بندو، سب سے پہلے دنیا میں گھر بیت اللہ بنا ہے، بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا۔ اور اس کی تعمیر کیسے ہوئی؟ روایات میں ہے اللہ کا عرش تو آسمانوں سے اوپر ہے، اللہ کا عرش
ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو عبادت کا حکم دیا، ملائکہ کو اپنی بندگی کا حکم دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل عرش کے نیچے، بالکل اس کے محاذ میں بیت المعمور کو تعمیر کروایا۔ آسمان والے فرشتوں کو حکم ملا، تم نے بیت المعمور کا طواف کرنا ہے، بیت المعمور کی طواف کی تمہیں سعادت ملے گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب میں معراج پر گیا، ساتویں آسمان پر میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا جو بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، اللہ کا گھر بیت المعمور، اور ملائکہ اس کا طواف کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک دن میں 70,000 ملائکہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ طواف کے لیا گیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش ہے اللہ کا، اس کے بالکل سیدھ میں نیچے ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، یعنی آسمانوں کا بیت اللہ، اس پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اس کا چکر لگاتے ہیں، اور ہر دن میں کتنے فرشتے؟ 70,000، اور جو ایک مرتبہ چکر لگا گیا، طواف کر گیا، دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے کتنے فرشتے پیدا کیے ہیں، زمین پر آسمان پر کتنے فرشتے ہیں، کتنی بڑی مقدار اور تعداد میں اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا۔ جب ساتویں آسمان پر بیت المعمور تعمیر ہو گیا، طواف کا حکم مل گیا کہ آسمان والے جو ہیں وہ اس کا طواف کریں۔ اب آسمان والوں کے لیے بیت المعمور طواف کے لیے مل گیا۔ زمین والے فرشتوں نے عرض کی پروردگار، آسمان والے فرشتوں کو بیت المعمور طواف کے لیے مل گیا، بالکل عرش کے نیچے آپ نے بیت المعمور کو تعمیر کروایا، آسمان والے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اے پروردگار زمین والے فرشتے کس کا طواف کریں گے؟ زمین پہ آپ کا گھر کون سا ہوگا؟ اللہ پاک نے زمین والے فرشتوں کو فرمایا بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں، بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں پانی کے اوپر میرا گھر بناؤ۔ آسمان کے بنانے سے پہلے، زمین کے بنانے سے پہلے 2000 سال پہلے جب یہ پانی ہی پانی تھا، زمین پانی کے اوپر اس وقت زمین کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ہر جگہ پر پانی ہی پانی تھا۔ زمین تو اللہ نے بعد میں پانی پر اس کو بچھایا انسان کے نفع کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، اس سے پہلے ساری زمین پر سوائے پانی کے اور کوئی چیز نہ تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے فرشتوں، بیت المعمور کے بالکل سیدھ میں پانی کے اوپر میرا گھر تعمیر کرو، پانی کے اوپر گھر بنایا جائے۔ بیت اللہ شریف کی پہلی تعمیر زمین و آسمان کے بننے سے 2000 سال پہلے اللہ پاک نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کروایا، پانی کے اوپر بیت اللہ شریف کو کھڑا کیا گیا، اور فرشتوں کو حکم ملا، زمین والوں کو کہا اے زمین والو اب میرا گھر بن چکا ہے، اس لیے آج کے بعد تم بیت اللہ کا طواف کرو گے۔ سب سے پہلی بنیاد بیت اللہ شریف کی، آج جس کا ہم حج کرتے ہیں، سب سے اوپر عرش ہے، عرش کے نیچے کیا ہے؟ بیت المعمور، ساتویں آسمان پر، پھر بالکل اس کی سیدھ میں کیا ہے؟ بیت اللہ شریف بالکل سیدھ میں ہے، یعنی بیت اللہ سیدھے آسمانوں پر تو بیت المعمور آئے گا، بیت المعمور سے سیدھے اوپر تو عرش مولا ہے، اللہ کا عرش ہے، بالکل عرش کے سیدھ نیچے زمین پر اللہ نے اپنا گھر بیت اللہ تعمیر کروایا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے بیت اللہ شریف پر 120 تجلیات ہر وقت برس رہی ہوتی ہیں، بعض روایات میں 120 رحمتیں ہیں کہ بیت اللہ شریف پر 120 رحمتیں
اللہ کی ہر وقت اترتی ہیں۔ 80 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ کس قدر انعام ہے، 80 رحمتیں اللہ اس پر اتارتا ہے۔ فرمایا 20 اس کو ملتی ہیں جو حرم میں نماز ادا کر رہا ہے، طواف نہیں کر رہا، نفل پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اور فرمایا 20 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو صرف بیٹھ کر بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہے، کرسی بچھائی ہے، بیٹھا بالکل بیت اللہ شریف سامنے ہے۔ اللہ یہ منظر ہمیں دکھائے، اللہ ہمیں یہ منظر بار بار دکھائے کہ سامنے بیت اللہ اور بندہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے تو گم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کا گھر، جس کے بارے میں کہتا تھا منہ قبلہ شریف۔ پاکستان میں کیا کہتا تھا؟ منہ قبلہ۔ یہ ہے وہ گھر جس کی جانب میں رخ کرتا تھا، جس کی طرف میرے ہاتھ ہوتے، جس کی طرف میرا چہرہ ہوتا تھا۔ آج وہ اللہ کا گھر میرے سامنے ہے۔ تو بیت اللہ شریف اللہ پاک نے تعمیر کروایا، تعمیر ہو گیا۔ پھر 2000 سال بعد اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ یہ جو آسمان دنیا اور یہ زمین بنی، اس پہ پانی کو کھڑا کیا، پانی پہ اللہ نے زمین کو بچھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، زمین پر میرا گھر ہے، آپ بھی اس کا طواف کریں اور لوگوں کو بھی طواف کا کہیں۔ عرض کرنے لگے پروردگار مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے آپ کا گھر؟ فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے بیت اللہ شریف کی جگہ کی نشاندہی کروائی کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں زمین کے بننے سے بھی 2000 سال پہلے بیت اللہ تھا، یہ ہے وہ جگہ۔ کھڑا کیجئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ تعمیر کے اس وقت جیسے بھی وہ کر سکتے تھے، انہوں نے اس کا طواف کیا، چلتا رہا۔ پھر طوفان نوح میں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا طوفان آیا کہ زمین کی ہر چیز کو میدان کر دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کشتی میں بیٹھ کر خود بچے تھے اور ان کے گھر والے اور ایمان والے کشتی میں بیٹھے، اللہ نے حفاظت کی۔ باقی پوری روح زمین پر پانی پانی تھا، ریت ہی ریت پھیلا، جس سے ہر عمارت ختم ہو گئی۔ بیت اللہ شریف کے اوپر بھی گرد و غبار مٹی آئی، اس کی بنیادیں نیچے چلی گئی۔ جب وہ بنیادیں نیچے گئی، تیسرے نمبر پر اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو حکم دیا، فرمایا میرے خلیل اب میں آپ کو ایک اور حکم دے رہا ہوں، میرے پروردگار کیا ہے؟ فرمایا میرے خلیل میرے بیت اللہ کی بنیادیں کو اٹھائیے، بیت اللہ شریف کو تعمیر کیجئے۔